الرحمن الرحیم. باتیں تو تقریباً جو وہ تقریباً علامہ صاحب نے اور مصطفیٰ نواز صاحب نے بتا دی ہے. جو مطالبات بھی ہے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ملک کدھر جا رہا ہے اور کس طرف یہ ملک. ہمیں افسوس ہے کہ ایک طرف تو ویسی ملک میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے پوری بلوچ بیلٹ میں آپ کا جو ہے نا پاکستان کا جھنڈا آپ نہیں لہرا سکتے اور وہاں ترانہ آپ مطلب کوئی ترانہ جو ہے نا وہ نہیں کوئی بھی ترانہ نہیں پڑھ سکتا. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ہماری صوبے میں جو انسرجنسی ہے وہ بھی روزانہ کی ہمارے آرمی جوانوں کی، پولیس کی اور عوام کی شہادتیں ہو رہی ہیں اور بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے نا انسرجنسی جاری ہے. ساتھ ساتھ جو ہے نا یہاں جو اسلام آباد میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا اور اس میں قیمتی جانیں گئی. ہم خود اسپتال گئے اور وہاں جو مختلف پوری پاکستان سے آئے ہوئے زیادہ تر نوجوان تھے، اسٹوڈنٹ تھے، وہ آئے ہوئے تھے اور جس طرح اس بے دردی سے شہید کیا گیا یا زخمی کی گئی جو اس کی حالت تھی، اس نے مطلب اس ملک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. کیا آلریڈی اتنی زیادہ بے چینی ہے، آپ کے ملک آپ کے کنٹرول سے نکلا جا رہا ہے اور وہ پارٹی جو اور وہ لیڈر جو سب سے مقبول لیڈر ہے، جو کہ جس کی نمائندگی کراچی، پشاور، کوئٹہ، لاہور، کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہر جگہ اس کی نمائندگی ہے اور سب سے زیادہ مؤثر پولیٹیکل آواز ہے. اس کے ساتھ آپ یہ رویہ رکھ رہے ہیں کہ آپ نے جس طرح اس کو یہ بھی علامہ صاحب نے جو بات کی ہم نے بھی ٹی وی پہ دیکھا کہ کچھ غیر ذمہ دار وزراء جس طرح بیانات دے رہے ہیں نا، وہ اس ماحول میں اور تلخی پیدا کر رہے ہیں. ہم ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم جو بات کریں گے ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. لیکن عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو اس کے قانونی حقوق ہے، اس سے ڈینائل ہو رہا ہے. میں خود جب میاں نواز شریف جیل میں تھے اور اس کا جو پلیٹلیٹس کے حوالے سے جو مسئلہ آیا اور اس کے علاج کے حوالے سے، تو خان صاحب نے ہمیں بلایا. میں بھی تھا اور یہ شہبود قریشی صاحب، پرویز خٹک بھی اس وقت تھے اور پرویز الہی صاحب بھی تھے اور ایک دو اور بھی تھی، میں ابھی وہ بھول رہا ہوں. تو خان صاحب نے سب سے مشاورت کی کہ بتائے کیا پوزیشن. ہم نے سب نے اپنا اوپینین دی کہ مطلب یہ کہ ہم تو سیاست کرتے ہیں، اگر اس نے کوئی کرائمز کیا ہے تو بس ایک قانونی طریقہ ہے، اس کے مطابق اس کو عدالت سزا دے رہی ہے، لیکن ہم کسی کے ساتھ ذاتیات کی بنیاد پر نہیں آئیں گے. خان صاحب نے پھر یاسمین راشد سے فون پہ بات کی اور اس سے حال احوال لے لیا، رپورٹ لے لی. تو یاسمین راشد نے بھی اس کو میسج دیا، اپنا رپورٹ ہمارے سامنے، چونکہ وہ ہم سن رہے تھے، تو اس نے کہا کہ ہاں واقعہ یہ پلیٹلیٹس اتنے ہیں اور خدا نخواستہ کوئی وہ ہو سکتا ہے. تو اس میٹنگ میں خان صاحب نے چیئر کر رہے تھے، اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہماری طرف سے کوئی وہ نہیں ہے، مطلب حکومت کی کوئی اپوز نہیں کرے گی، عدالت کو جو ریلیف دیں گے وہ عدالت جانے اور وہ جانے. اس موقع پہ عمران خان نے نواز شریف کے لیے مطلب جو اس کے بارے میں ایک نگیٹو امپریشن ہے، اس نے ایک بہت بڑا پن دکھایا اور اس نے نواز شریف کے بارے میں جو فیصلہ کیا کہ اس کو اس کے علاج کی جو سہولیات دی جائیں، اگر وہ پاکستان میں کرنا چاہتے یا باہر کرنا چاہتے ہیں. اور اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کی جو علاج کے حوالے سے جو رپورٹیں ہو رہی تھی، مسلسل جھوٹ بولا جا رہا تھا اور جھوٹ بولنے کے بعد جو حقیقت سامنے آئی، تو مطلب یہ منسٹرز جو اپنے آپ کو منسٹر کہتے ہیں، عوام کی نمائندے تو ہے نہیں، یہ تو روڈ پہ اپنے آپ میں چاہیے کہ اپنے آپ کو میں نے کہے. وہ جو کمشنر نے یہاں بات کی تھی کہ جو 46 سیٹوں کی بات کی تھی، وہ تو بالکل حقیقت پہ مبنی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور یہاں ناجائز طور پر اسمبلی میں بیٹھے ہیں، قانون سازی کر رہے ہیں، مراعات لے رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں. تو میں اس موقع پہ بالکل یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم عمران خان کی صحت کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. جس طرح علامہ صاحب اور مصطفیٰ نواز صاحب نے کہا کہ
آئندہ 24 گھنٹے کے اندر ان کی جو علاج کی سہولیات ہے وہ بحال ہونی چاہیے. جس طرح اس کی فیملی کہتی ہے, جس طرح ہماری پارٹی کہتی ہے, اس کے مطابق جو ڈاکٹرز جو ہے نا وہ پروپوز کرتے ہیں اس کے مطابق جو ہے اس کا علاج کی سہولتیں دینی چاہیے. میں اتنا آپ کو ضرور کہتا ہوں کہ آپ ہمیں اتنی دیوار سے نہ لگائیں کہ پھر کوئی راستہ نہ ہو. ہم یہ لوگ جو بیٹھے ہم تھوڑا وہ اعتدال والی بات کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ملک انارکی کی طرف نہ جائے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک میں جو ہے نا اس وقت جو بے چینی ہے یا اس وقت جو معاشی طور پر بدحالی ہے اس سے نکلنے کے لیے اپنی سیاسی چیزوں کو بھی قربان کر رہے ہیں. لیکن کیا میاں صاحب اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اور آپ کے منسٹر جو لب و لہجہ استعمال کر رہے ہیں, کیا یہ ملک کی مفاد میں ہے؟ کیا یہ جس طرح رویہ رکھ رہے ہیں, کیا اس رویے سے جو ہے نا کوئی آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی؟ اگر آپ نے دشمنی کرنی ہے تو بسم اللہ, بس ٹھیک ہے. دیکھو ہم اب ایک حد تک جو ہے نا جا سکتے ہیں. ہم نے ہمیشہ قانون اور آئین کی بات کی ہے, ہم کبھی آئین اور قانون سے آگے نہیں جاتے, لیکن ہم ہمیں پش کر رہے ہیں کہ ہم اس حد تک جائیں کہ پھر ہم اس کے لیے واپس ہی نہیں ہو. ہمیں بہت افسوس ہے, ہم مذمت کرتے ہیں, اور جو آفیسرز میں ملوث ہیں وہ جیل سپرڈنٹ ہو یا وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا اہلکار ہو, جو بھی ہو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. تھینک یو. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی کو ایک رپورٹ دکھائی گئی تھی جو کہ جھوٹی تھی. تو یہ بتائیے گا وہ رپورٹ کس نے دکھائی تھی اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا, اس حوالے سے بھی تھوڑی سکتے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے سینٹ کے اندر وزیر قانون صاحب نے کہا جی کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے, سارا کچھ ہے, ان کو ٹریٹمنٹ ہو گیا, ایک ٹیکہ ان کو لگ گیا. جو ہم نے دوسرے وزیر نے بھی بتایا وہ صورتحال بہتر ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر, سینٹ کے اندر آیت الکرسی کے نیچے جہاں حلف اٹھایا ہوا کہ ہم سچ بولیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, ہمیں یہ خبر دی گئی تھی. اور اب ثابت ہوا کہ ان کی کسی بات پر یقین کرنا ہی نہیں چاہیے, کسی بات کو نہیں ماننا چاہیے, غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. جی سوال ہے سر, آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی, آپ نے ماضی کا ذکر کیا, بہت آواز سے کہہ رہا تھا. کوشچن یہ ہے کہ یہ جو اسپیس اس وقت نہیں ہے کسی کے لیے. پہلے 5 سال اگر آپ دیکھیں تو پہلے 5 سال کس طرح کی ہوتی تھی اور اس وقت جو ہو رہی ہے اس کو اسپیس لوز کرنے میں جھوٹ کس اسپیس لوز کرنے میں سارے سیاستدانوں کا, تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ہاتھ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ذمہ داری کسی صرف ایک شخص کی ہے یا ایک پولیٹیکل پارٹی کی ہے. بطور پولیٹیکل کلاس آج ہم نے پارلیمان کو جس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے, اس کی غیر فعالیت, اس کی غیر افادیت اس طرح سے آپ کے سامنے آتی ہے کہ ملک کے مستقبل کے بارے میں فیصلے لے لیے جاتے ہیں, بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے. ایسے فیصلے کہ جن کے پاکستان کے اوپر لانگ ٹرم میں بڑے اثرات ہوں گے, اور پارلیمان کو پوچھا تک نہیں جاتا. جس پارلیمان کے ممبران کو اغوا کر کے لیجسلیشنز کرائی جائے تو اس پارلیمان اور وہ جو ممبران اغوا ہوئے وہ حکومت میں بیٹھی جماعتیں, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور ان کے دیگر حلیف, ہماری پارلیمانی تاریخ کے اوپر ایک دھبا ہے کہ پارلیمانی ممبران کو اغوا کرا کے ان سے زبردستی ووٹ لیے گئے. تو اس میں کوئی ایک فریق ذمہ دار نہیں ہے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان کی سوورینٹی کو ریسٹور کرنے کے لیے, اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے کے لیے, اور وہ تمام ٹولز جو اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف, کہ ان کے خاتمے کے لیے مل بیٹھ کر ایک لائے عمل بنایا جائے, آگے بڑھا جائے. ہم بار بار متحمل نہیں ہو سکتے کرائسس میں جانے کے. آج آپ کے کرائسس سیکیورٹی کا ہو, معیشت کا ہو, پالیٹکس کا ہو, یہ اپنی عروج کو, انتہا کو چھو رہے ہیں. اور یہ چیزیں یہاں سے واپس لانا ہر پاکستانی کا کام ہے, ہر پاکستانی کے اوپر فرض ہے. ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں, لیکن ایک دفعہ پھر کہوں گا, جیسے اسپیکر صاحب نے کہا کہ ہم سیاست کے اندر اعتدال کی بات کرنے والے لوگ ہیں.